موضوع پر خطاب ہوگا وہ موضوع ہے رمضان ایک مدرسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم اور بابرکت مہینے میں جو عبادتیں ہمارے لیے مشروع کر رکھی ہیں، ان عبادتوں پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ عبادتیں ہماری اخلاقی ناحیے سے، تربیتی ناحیے سے، روحانی ناحیے سے اور اجتماعی ناحیے سے اصلاح کرتی رہتی ہیں۔ اور اگر ہم ان عبادتوں کے فوائد کو اکٹھا کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مہینہ ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے جو ہر ناحیے سے ہماری اصلاح کرتا ہے۔ اس مہینے کی کئی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کر رکھی ہیں۔ ان میں سب سے عظیم اور اہم عبادت جس کی طرف یہ مہینہ بھی منسوب ہے وہ روزوں کی عبادت ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے ویسے ہی جیسے ان سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ کئی ناحیوں سے ہماری اصلاح کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ سب سے پہلی اس کی اصلاح اور تربیت جو ہوتی ہے وہ اخلاص پر ہوتی ہے۔ ان روزوں کے ذریعے سے ہماری نیتیں درست ہوتی ہیں، ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہیں۔ ہم نے کتنی روایتیں اس سلسلے میں نہیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصیام فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزے کے وہ میرے لیے، وہ میرے لیے رکھتا ہے، میں نے اس کی جزا دوں گا۔ یعنی یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور ایک جگہ نبی علیہ السلام نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی ایمان سے، اجر کی نیت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزے کے اجر دے گا، اس لیے دے گا کہ روزہ خالص اسی لیے اور اسی کے رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور اس کا اجر کتنا ہوگا؟ کیونکہ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ہم بحسنہ فعملها كتب له إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس نیکی کو کر گزرے، اس کے لیے 1 سے لے کر 10 تک اجر دیا جاتا ہے، 10 سے لے کر 700 تک اجر دیا جاتا ہے، إلى أضعاف كثيرة، اور اس سے بھی بڑھ کر دیا جاتا ہے۔ اب بندے کی نیت جتنی خالص ہوگی، وہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہمام کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر میں اتنا ہی اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اجر کے اضافے کی کوئی آخری حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کی۔ تو یہ روزہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، ہماری نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انما، اور اسی طرح روزہ اور بھی ہماری تربیت کرتا ہے، وہ تربیت ہے صبر کی۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ صبر صرف تقدیر پر نہیں ہوتا، صبر نیک اعمال پر بھی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کو بھی صبر ہی کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں
تینوں طرح کے صبر پائے جاتے ہیں. تقدیر کا صبر بھی ہے, اطاعت کا صبر بھی ہے, اور گناہوں سے بچنے کا صبر بھی ہے. سب سے پہلے اطاعت کا صبر. ہم روزہ رہ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے دن بھر کی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, یہ صبر ہے. ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, برے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے, لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے, بری چیزوں کو دیکھنے سے بچتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نافرمانیوں سے بچتے ہیں. یہ گناہوں پر صبر ہے. اور تیسری چیز بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں. آدمی اس سے تقدیر کا صبر سیکھتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا, مسند احمد کی روایت ہے, رمضان کے مہینے کے متعلق شہر الصبر, رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے کہا, الصوم نصف الصبر, کہ روزہ یہ آدھا صبر ہے. انسان کو آدھا صابر بنا دیا کرتا ہے. صبر کے ناحیے سے انسان کی بڑی تربیت کرتا ہے, اور صبر یہ اجر کو بڑھا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ ہم صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر سے نوازتے ہیں. صبر کرنے والوں کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اور روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کہ میرے لیے, میں ہی اس کی جزا دوں گا, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور اب آپ اس صبر والی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے جوڑیے کہ روزہ میرے لیے, میں اس کی جزا دوں گا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اس سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. روزہ انسان کو صابر بناتا ہے, اور صبر کا بھی حساب, صبر کا بھی بدلہ بغیر حساب و کتاب ہوگا, اس کی کوئی حد تبدیلی نہیں ہوگی. جہاں صبر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ بلا حساب و کتاب اجر دیتا ہے, اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صبر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, واللہ یحب الصابرین, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تیسرا اہم درس جو رمضان مجھے اور آپ کو دیتا ہے, جو سبق مجھے اور آپ کو پڑھاتا ہے, وہ سبق ہے مجاہدہ, کوشش کرنا. آدمی محنت صرف کرے. رمضان میں ہم دیکھیں اجر طلب کرنے کے لیے ہم کتنی محنتیں نہیں کرتے. روزے کی محنت ہے, قیام کی محنت ہے, تلاوت کی محنت ہے, دعائیں ہیں, مناجات ہیں. دوسرے ایام کے بالمقابل ان دنوں عبادتوں میں ہماری محنتیں بڑھ جاتی ہیں. کس لیے بڑھتی ہیں؟ ہم اتنی محنتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام سے نوازے, اللہ ہمیں اجر سے نوازے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اونچے درجات پر فائز کر دے. یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر تم اونچے درجات پر چڑھنا چاہتے ہو, تم بلند مرتبے پہ پہنچنا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مجاہدہ کرو, کوشش کرو. کوشش ہی سے اللہ تبارک و تعالی اونچے مرتبے دیا کرتا ہے. بات صرف کوشش تک محدود نہیں رہنی چاہیے, بلکہ آدمی کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے. دعا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملنے والی ایک بڑی توفیق ہے. نبی علیہ السلام جیسی شخصیت عبادات پر استقامت کی دعائیں کیا کرتی تھی. کتنی دعائیں نبی علیہ السلام سے اس سلسلے میں ثابت نہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اس طرح کی کئی دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. ہاں, ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا اور اونچے رتبے اور اونچے درجے کی توقع کرنا, یہ خام خیالی ہے, یہ احمقانہ فیصلہ ہوگا. اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتی. اس کی چھوٹی سی مثال لے لیجیے. ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. کھانا اگر ہمارے سامنے ہو اور ہم صرف یہ خواہش کرتے رہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے, یا ہمارا پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا. ہمیں حرکت کرنی پڑے گی, ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, اسباب اختیار کرنے پڑے گی.
اگر اونچا درجہ میں اور آپ چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. یہ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے. کوشش روزوں کے ناحیے سے ہو, دوسرے عبادتوں کے ناحیے سے ہو, تلاوت کے ناحیے سے ہو, قیام کے ناحیے سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے, اگر انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ اونچے درجوں پر پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, قربانیاں دیتے تھے. نوح آدم علیہ السلام سے دیکھیں, نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں, سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کی. آج بہت سے لوگ ہیں ہماری صفوں میں کھڑے رہنے والے ہیں, ہماری تھالی میں کھانے والے ہیں, لیکن جب بات عبادت کی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمبی امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں, اور عمل کی آئے تو سب سے پچھلی سب میں ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا. آپ کو اس بات کی ضمانت کس نے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ ہی کو معاف کرے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی گرفت کرے. بغیر عمل کے صرف امید لگانا یہ خام خیالی ہے, یہ احمقانہ تصور ہے. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی, درجات بلند کرنے کی, اخلاص پیدا کرنے کی, لنہدینہم سبلنا, ہم اسے سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. مفہوم مخالف کیا نکلا؟ جو کوشش نہیں کرتے, جو محنت نہیں کرتے, انہیں ہدایت بھی نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب سے وہ انسان نہیں نوازا جاتا. اب دیکھیں مریم علیہ السلام خاتون ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے, حاملہ عورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا, حمل کھڑا ہو گیا. کیا یہ خاتون اللہ کی مقرب نہیں تھی؟ کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے تنہا اکیلے پڑی ہوئی نہیں تھی؟ اسے بھوک لگ گئی. اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ نے کہا کھجور کے درخت کو ہلاؤ, کیا ہوگا؟ تر و تازہ کھجور تمہارے لیے گر پڑیں گے. میرے اور آپ کے ہلانے سے کھجور کا درخت ہلے گا؟ پہلوان کے ہلانے سے ہلے گا؟ نہیں ہلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو کھجور کے درخت کو ہلانے کا حکم دیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کھجور کا درخت ہلائے ہوئے کھجور نہیں دے سکتا تھا؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں تھا؟ لیکن آدمی محنت کرے, اسباب اختیار کرے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کسی اونچی چٹان پر پہنچا کر پناہ نہیں دے سکتا تھا. لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سے باہر نکلنے کا حکم دیا, اسی قوم میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا سکتا تھا. نہیں, آدمی کوشش کرے, مجاہدہ کرے, تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونچے درجات اور اونچی منزلوں پر فائز کرتا ہے. روزہ مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے, اور برس کے 12 مہینے میرا اور آپ کا یہی عمل ہونا بھی چاہیے. میں اور آپ کوشش کریں, کوشش کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اونچے درجات سے نوازے گا, ہمارے رتبوں اور منزلوں کو بلند کرے گا. روزہ ایک بڑا درس اور بڑا سبق مجھے اور آپ کو پڑھاتا ہے, وہ ہے تقوی کا. اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ایک وجہ بیان کی. اللہ نے کہا لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ, شاید کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تقوی یہ ہم میں سے ہر انسان سے مطلوب ہے. جو قومیں پچھلے گزر چکی ہیں اور جو آئیں گی, سارے کے ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا کہ وہ ڈرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے وصیت کی انہیں جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی, اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت کی گئی أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اور دیکھیں روزہ ہمارے دلوں میں 5 ناحیوں سے تقویٰ پیدا کرتا ہے. روزے کا اور تقوی کا
5 جگہوں پر بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم حلال چیزوں کو چھوڑے ہوئے، حرام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کن چیزوں کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے؟ حرام چیزوں کو۔ عام ایام میں حرام چیزوں سے بچنا کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ حرام چیزوں سے بچنا ہی تقویٰ ہے، جیسے طلب بن حبیب اور ابن رجب رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے تقوی کے متعلق کہ فعل طاعته سبحانہ وتعالی واجتناب معاصیہ هو التقویٰ۔ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی نیکی کے کام کرے، برائی سے روکے، برائی سے خود کو روکے۔ عام ایام میں رمضان کے علاوہ گناہوں سے رکنا ہی تقویٰ ہے، اور رمضان میں آدمی حرام اشیاء تو حرام اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے حلال چیزوں سے رکا ہوا ہے۔ یہ تو تقوی کا اونچا مرتبہ ہو گیا۔ آدمی بہت سی ایسی کھانے پینے کی اشیاء سے رکا ہوا ہے جو اس کے لیے حلال ہے، بیوی سے رکا ہوا ہے اس کے لیے حلال ہے۔ یہ تقوی کا اونچا مرتبہ ہے۔ روزہ مجھے اور آپ کو اس ناحیے سے متقی بناتا ہے، تقوی کی تربیت دیتا ہے۔ دوسری چیز، مجھے اور آپ کو روزہ اس ناحیے سے متقی بناتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ہر وقت روزے کی حالت میں اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان میں ہوں وہی کردار رکھتے ہیں، اکیلے ہوں وہی کردار رکھتے ہیں، لیکن دوسرے ایام میں ہمارا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، پارسائی کا لباس ہوتا ہے، سفید پوش ہوتے ہیں، لیکن اکیلے میں جاتے ہیں تو ہمارا وہ پارسائی کا لباس بدل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن روزہ دیکھیں کیسی ہماری تربیت کرتا ہے کہ چاہے جلوت میں ہو کہ خلوت میں، ایک کے ساتھ ہو کہ 10 کے ساتھ ہو یا اکیلے میں ہو، انسان اپنی ایک ہی کیفیت رکھتا ہے، بلکہ اکیلے میں جائے تو اس پر زیادہ رقت طاری ہوتی ہے، وہ زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا اتقوا اللہ حیثما کنتم، جہاں کہیں رہو، جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لوگوں کے درمیان میں ہو اللہ سے ڈرو، اکیلے میں رہو اللہ سے ڈرو۔ ہم میں سے ہر انسان نے اب وضو بنایا، اتنی گرمی ہے، گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں، زبان اکڑ رہی ہے، لیکن کلی کرتے وقت ایک قطرہ پانی کسی کے گلے سے نیچے نہیں اترا۔ کیوں نہیں اترا؟ کون دیکھ رہا تھا؟ کون دیکھ رہا تھا؟ کسے پتا چل رہا تھا؟ آپ سارا گھوٹ بھی پی جاتے تو بازو والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے کیوں نہیں پیا؟ ہم نے اس لیے نہیں پیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہے۔ اور یہ احساس کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ احساس روزے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ رمضان مجھے اور آپ کو یہ تربیت دے رہا ہے کہ تم ایک قطرے پانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس کرتے ہو، تو اس مہینے کے علاوہ جو دوسرے ایام ہیں، ان ایام میں حرام کردہ اشیاء سے تمہیں کس قدر نہیں بچنا چاہیے۔ چلے اسی طرح تیسری چیز جو روزہ اور تقوی کے درمیان کا بڑا ربط ہے، وہ یہ کہ روزہ شیطان کی گرفت کو ہمارے جسم سے کمزور کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان الشیطان یجری فی الانسان کما جری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کے دوڑنے کے ساتھ دوڑتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے ویسے شیطان ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے۔ جب شیطان ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی ہمارے بدن پر ہوتے ہیں۔ وہی وجہ ہے کہ انسان گناہوں کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان ہم پر ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کوسوں دور ہوتے ہیں۔ کیوں دور ہوتے ہیں؟ اسی لیے دور ہوتے ہیں کہ شیطان کی گرفت ہمارے جسم پر کمزور ہو جاتی ہے، اور شیطان کی گرفت کو خود کے جسم سے کمزور کرنا یہ تقوی کا اونچا مرتبہ ہے، جو مرتبہ ہمیں روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل یہ رمضان میں بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ جتنی باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے ہم اسے بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے عظیم بات کہ آدمی حلال چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں چھوڑ دے، حرام تو حرام، حلال چیزوں کو چھوڑ دے۔
فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے ایک قطرہ پانی اپنے حلق سے نیچے نہ اتارے، یہ بڑی اطاعت ہے، یہ بڑی عبادت ہے، اور یہ تقوی کا اونچا مرتبہ ہے۔ اور پانچویں چیز جو تقوی مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے وہ ہے غریبوں اور مسکینوں کا درد خود کے دل میں پیدا کرنا۔ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اب ہمیں پتہ چل رہا ہے بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں، جو دانے کو ترستے ہیں، وہ کس طرح کٹھن ایام گزار رہے ہیں۔ اور دوسروں کا یہ درد اپنے دل میں پیدا کرنا یہ متقین کی صفت ہے، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ اور دیکھیں کہ رمضان ہی کے ایام ہوتے ہیں، ہم بھوک اور پیاس میں ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی اتنا ہی ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اسی قدر آگے بھی بڑھتے ہیں۔ ہر دوسری تیسری گاڑی آپ کو اناج کی جاتے ہوئے نظر آئے گی۔ کیوں جا رہی ہے؟ تاکہ غریبوں کے گھر پر اناج پہنچ جائے۔ اب بھوک کا احساس ہو رہا ہے، لوگوں کے درمیان میں اناج بانٹے جا رہے ہیں اور دوسری غذائی اشیاء بانٹی جا رہی ہے۔ یہ تقوی کے اور روزے کے درمیان کے روابط ہے جو روزہ ہمیں ان 5 ناحیوں سے متقی بناتا ہے۔ اب یہ ایک اہم بات ہے جو بتانی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ تقوی کے 3 مرتبے، شاید اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا لیکن تذکیر ضروری ہے۔ تقوی کے 3 مرتبے، پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی، دوسرا مرتبہ ہے حق تقوی، تیسرا مرتبہ ہے بقائے تقوی۔ حصول تقوی، تقوی کیسے حاصل کریں؟ حق تقوی، تقوی حاصل ہو چکا ہے، اس کا حق کیا ہے، کیسے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تیسرا اس کا رتبہ ہے بقائے تقوی، جو تقوی ہم نے حاصل کیا اسے باقی کیسے رکھنا ہے۔ جو سب سے پہلا مرتبہ ہے وہ حصول تقوی، یہ 2 طرح سے حاصل ہوگا، نیکی کے کاموں سے، گناہوں سے بچنے سے، جیسا کہ طلب بن حبیب ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں کہا روزے کے متعلق، یہ نیک کام کرو تو متقی ہو جاؤ گے۔ جتنے نیکی کے کام ہیں وہ تمام کے تمام نیکی کے کام ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قریب کریں گے، اس کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کریں گے، اور جس قدر ہم گناہوں سے بچتے جائیں گے اسی قدر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اور رمضان میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جتنا ہم نیکی کے طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں، میرے اور آپ کے دل میں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ چلیں، تقوی حاصل ہو گیا عبادتوں کے ذریعے سے، گناہوں کے اجتناب سے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے سے۔ اب اس تقوی کا حق کیا ہے، تقوی ہونا کیسا چاہیے، اس کا معیار کیا ہے، تاکہ ہر انسان کے درمیان کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کم ڈروں، آپ کچھ زیادہ ڈرو، تیسرا کچھ اور زیادہ ڈرے۔ ان کے لیے معیار چاہیے کہ تمہیں کتنا ڈرنا ہے، کم از کم تمہیں اتنا متقی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جو اس کے تقوی کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ اللہ نے آگے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مرو تم مسلمان ہو کر مرو، یہ تقوی کا حق ہے۔ آدمی مسلمان کیسے ہوگا؟ مسلمان ہونے کا معیار کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فواللہ حق تقاتہ، اللہ کی قسم تقوی کا حق یہ ہے کہ ان یحل حلالہ، تقوی کا حق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کیا جائے اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کیا جائے۔ اور آپ نے کہا ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر، آپ نے کہا اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اسے بلایا نہ جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تقوی کا حق ہے۔ اطاعت
ذکر، شکر. اور یہ کب تک ہونا چاہیے؟ رمضان کے اختتام تک، رمضان کے کچھ دن بعد تک، 1 سال تک، 2 سال تک نہیں. اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو تو مسلمان ہو کر مرو. میری اور آپ کی موت کب آنے والی ہے؟ کون ہم میں سے اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ اس دروازے سے باہر نکل جائے گا؟ کون ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھے گا؟ کیا میں ضمانت دے سکتا ہوں کہ میں نیچے اٹھوں گا؟ نہیں دے سکتا. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جب تک سانسیں چل رہی ہے اسلام کی حالت ہی میں چلنی چاہیے. کہ کس کی آنکھ کب بند ہو جائے پتہ نہیں. جب آنکھ بند ہو اسلام کی حالت میں آنکھ بند ہو. یہ تقوی کا حق ہے. آدمی کا اسلام کیسے باقی رہے گا؟ اطاعت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، شکر کے ذریعے سے. اور ان 3 چیزوں کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ نافرمانی اور اللہ کو بھلا دینا اور اللہ کی ناشکری. ان سے بچیں، ان 3 چیزوں پر عمل کریں، تقوی کا حق ادا ہوگا. اور رمضان میں اکثر یہ حق ادا ہوتے ہوئے ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ بندے خوب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانیوں سے بچتے ہیں، دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسے بلایا نہیں جاتا، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں. اب یہ کیفیت کو باقی کیسے رکھا جائے؟ بقائے تقویٰ اہم مرتبہ ہے. اکثر لوگ رمضان میں 2 مرتبے حاصل کر لیتے ہیں، حصول تقویٰ، متقی ہو جاتے ہیں. حق تقویٰ ایک حد تک تقوی کا حق بھی ادا ہوتا ہے، لیکن حصول تقویٰ، بقائے تقویٰ جو تقوی کا تیسرا مرتبہ ہے وہ رمضان کے پلٹنے کے ساتھ ہم سے پلٹ جاتا ہے. جیسے ہی رمضان گیا آدمی پھر سے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گیا، اس نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی. ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں تقویٰ باقی نہیں رہتا؟ اور اگر تقوی کو باقی رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے اگر مجھے اور آپ کو بقائے تقویٰ یعنی تیسرے مرتبے پر پہنچنا ہے اور میرے اور آپ کے تقوی کو باقی رکھنا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بارہا اللہ سے تقوی کے بقا کی دعا کرتے رہیں کہ الہ العالمین تو مجھے تقوی پر باقی رکھ. یہ نبی علیہ السلام کا عمل تھا. آپ علیہ السلام یہی تو دعائیں دن رات کیا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، تیرے دین پر برقرار رکھ. امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ دعا کرتے ہیں، آپ نے جنت و جہنم کے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ سے زیادہ ثابت قدم کون ہو سکتا ہے؟ باوجود اس کے آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے کہا ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. بندوں کے دل رحمان کے تو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، رحمان انہیں جیسے چاہے ویسے پھیر دیتا ہے. یہ خوف کسے لگا ہوا ہے؟ کسے لگا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام جو معصوم ہیں، جن کے اگلے پچھلے تمام خطائیں اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر رکھی. اور ان سے مضبوط ایمان اس دنیا میں کس کا ہے؟ کسی کا نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام اس دین پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے دن رات کر رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام دن رات دعائیں کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنی دعائیں کرنی چاہیے؟ کیا ہم اس بات سے مطمئن ہو چکے ہیں کہ ہم کبھی اس دین سے نہیں پلٹ سکتے؟ اس بات کی ضمانت کسی کے پاس نہیں. ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا. دوسری اہم چیز ہے صحبت صالحہ، اچھی دوستی. نبی علیہ السلام نے کہا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم میں سے ہر آدمی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، وہ کسے اپنا ساتھی بنا رہا ہے. جیسا دوست ہوگا ہم ویسے ہو جائیں گے. دوست نیک ہوگا ہم نیک ہوں گے، دوست بد ہوگا ہم بد ہوں گے. اللہ نے تقوی کے بعد کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرو اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ.
सच्चों के साथ रहोगे सच्चे बन जाओगे, झूठों के साथ रहोगे आदमी ना चाहते हुए झूठ इख्तियार कर लेगा। ये बड़ा रुतबा है कि आदमी नेक लोगों के साथ बैठे, ये उसके तक़वे को बाकी रखेगा। और जो इंसान नेक लोगों के साथ उठे बैठे, एक तो उसे उनके ज़रिए से तक़वा हासिल होगा, दूसरा उसके गुनाहों की मग़फ़िरत होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ज़मीन में जो मजलिसें लगती हैं अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की और उसके इल्म की, तो उन मजलिसों को तलाश करने के लिए ज़मीन पर फरिश्ते फिरते हैं, और जब उन्हें एक मजलिस मिलती है वो सारे एक दूसरे को आवाज़ देकर उस मजलिस में जमा हो जाते हैं। और फिर इस मजलिस का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला के पास होता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उस मजलिस में जितने लोग शरीक थे हमने सारों के सारों की मग़फ़िरत कर दी। फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह, दूसरे लोगों की बात ठीक है, लेकिन फलाना जो बंदा था वो अपनी गरज से आया हुआ था, उसे उस मजलिस से कोई मतलब नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा हाउलाइल जुलसा ला यशक़ा बिहिम जलीसुहुम, ये वो नेक लोग हैं जिनके साथ बैठने वाला भी कभी मायूस और महरूम नहीं होगा। सिर्फ नेक लोगों के साथ बैठने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ कर देगा। 99 कत्ल वाले आदमी की रिवायत हमने कितने दफ़ा नहीं सुनी। एक आदमी ने 99 लोगों को मार दिया, फिर उसने 100 पूरे कर दिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो एक आलिम के पास गया, आलिम ने उसकी रहनुमाई की और आलिम ने उससे कहा कि अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इधर भी आरती फलानी जगह चले जाओ, फ़इन्नहुम उनासुन यअबुदूनल्लाह फ़अबुदिल्लाह मअहुम, वहाँ के लोग नेक हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तुम उनके साथ अल्लाह की इबादत करो। वला तर्जिअ इला अर्दिक, कभी अपनी ज़मीन की तरफ पलट कर मत आओ, फ़इन्नहु अर्दु सू, इसलिए कि वो बुरे लोगों की जगह है, वहाँ आओगे तुम फिर गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। मैं और आप आज अपने छोटों की दोस्तियों का कितना ख्याल करते हैं कि मेरा बच्चा फलां के साथ ना बैठे, मेरा छोटा भाई उसके साथ न चले, रात में वहाँ ना जाए, दिन में यहाँ ना आए। छोटों के लिए हमारी बड़ी फिक्र होती है, लेकिन मैं और आप अपनी दोस्तियों का कितना ख्याल रखते हैं? नहीं रखते। हम हर किसी के साथ उठते बैठते हैं। क्या हमारे पास इतनी ज़मानत होगी कि हम किसी के साथ बैठने से बिगड़ेंगे नहीं? क्या हमें किसी की सोहबत नहीं बिगाड़ेगी? ये ज़मानत किसने दी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं इन्ना हजरल अस्वद नज़ला मिनल जन्नह व हुवा अशद्दु बयादन मिनल लबन फसव्वदतहु खताया इब्न आदम। हजर अस्वद जो काबतुल्लाह पे लगा हुआ पत्थर है, ये जन्नत से नाजिल हुआ था। जब नाजिल हुआ था तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फसव्वदतहु खताया इब्न आदम, इब्न आदम की खताओं ने उसे काला कर दिया। जन्नत से नाजिल होने वाले पत्थर को इब्न आदम की खताएं काला कर सकती हैं, तो मेरे और आपकी क्या हैसियत है? क्या बुरी दोस्ती मुझे और आपको नहीं बिगाड़ सकती? ये तक़वे का तीसरा और बड़ा अहम रुतबा है। बातें और बहुत थी, रमज़ान से बेशुमार दुरूस हमारे लिए थे, लेकिन वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में फिर कभी मौका मिले तो इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मुझे और आपको चाहिए कि हम रमज़ान से हासिल होने वाले दुरूस पर गौर करें। ये रमज़ान हमारी तरबियत कर रहा है, और तरबियत एक या दो दिन के लिए नहीं की जाती, बल्कि उम्र भर के लिए की जाती है।